العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير عليه توكلت وإليه أنيب الحمد لله الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين الذي اسمه في السماء بأحمدا وفي الأرضين بأبي الزهراء أبي القاسم محمد المصطفى لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وأيضا لا سيما على وصيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين يعصب الدين إمام المتقين قائد الغر المحجلين زوج فاطمة الزهراء والد الحسن والحسين إمام الأولياء علي بن أبي طالب وعلى وصيه ووزيره وأيضا لا سيما على بقية الله الأعظم على أعدائهم مجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر وہ جو پیچھے نوجوان بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ جگہ خالی پڑی ہے آگے آگے تشریف لے آئیں ایک صلوات پڑھتے ہوئے اللہم صل علی محمد وآل محمد محمد وآل محمد بلندتر صلوات نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری دیکھا ہے نا حرکت میں کتنی برکت ہوتی ہے سامعین گرامی قدر آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں موجود ہے میرا موضوع کہ ولایت علی ابن ابی طالب ہی در اصل دین مبین اسلام ہے کل جہاں تک معروضات میں نے سٹاپ کی تھیں ایک منزل آگے بڑھاتا ہوں آپ حضرات کی جتنی توجہ ہوگی اسی اعتبار سے آپ کو میٹر بھی ملے گا مواد بھی ملے گا مجھے امید ہے کہ آپ مکمل توجہ سے سماعت فرمائیں گے سامعین یہ نظام پروردگار ہے کہ اس اللہ نے جو خالق ہے جو مالک ہے جب اس نے بشر کو دنیا میں بھیجا تو اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو بھیجنے سے پہلے وہ ہادی کا بندوبست کرے اس لیے کہ اگر بندہ آ جائے اور ہادی نہ آئے یہ اس کی عدالت پہ سوال ہے لہذا اس پروردگار عالم نے آغاز انسانیت میں
جب ہدایت لینے والا کوئی نہیں تھا تب بھی آدم کی شکل میں ہادی موجود تھا۔ تو عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ جب آغاز انسانیت میں، جب آغاز آدمیت میں اس کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ ہادی کے بغیر کسی امت کو خالی نہیں چھوڑتا ہے، تو کیا آخر زمان میں وہ امت کو بغیر ہادی کے چھوڑ سکتا ہے؟ یقیناً جیسے آغاز میں اس نے ہادی کا بندوبست کیا، ایسے ہی اختتام پہ بھی اس کا بندوبست ہے اور کرے گا۔ چنانچہ یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ عزت، عظمت اور فضیلت کا تعلق عمر کے کسی درجے سے نہیں ہے۔ انتہائی شکر گزار۔ فضیلت کا تعلق، مرتبے کا تعلق اور عظمت کا تعلق کسی عمر کے حصے سے نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا کہ جس کی جتنی عمر بڑی ہے اتنی فضیلت زیادہ ہوتی تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کو سید الانبیاء ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ 2500 سال تو آپ کا دورانیہ تبلیغ ہے۔ اگر عمر کے حساب سے دیکھنا ہوتا تو معلوم ہوا کہ عمر نہ بندے کی فضیلت بڑھاتی ہے اور نہ فضیلت گھٹاتی ہے، بلکہ جو فضیلت بڑھاتی ہے وہ ہے انسان کا معیار اور اس اللہ کا نظام۔ لہذا اللہ پروردگار عالم نے انسانی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور وہ سارے کے سارے انبیاء ایک جیسے نہیں۔ 1,24,000 انبیاء بھیجے، وہ سارے کے سارے ایک جیسے نہیں۔ اللہ نے ان میں سے 313 رسولوں کو چن لیا، اور ان 313 میں سے پھر 5 اولی العزم کو چن لیا، ان 5 میں سے پھر سید الانبیاء کو چن لیا۔ عقل انسانی یہ کہتی ہے اللہ کے نظام عدالت میں بھی جو 1,24,000 ہیں وہ 313 جیسے نہیں ہیں، جو 313 چنے ہوئے ہیں وہ 5 اولی العزم جیسے نہیں ہیں، جو اولی العزم ہے وہ خود سید الانبیاء جیسے نہیں ہیں۔ جب اولی العزم سید الانبیاء جیسے نہیں ہو سکتے ہیں، بسم اللہ بسم اللہ، جب اولی العزم سرکار دو عالم کے مقام کے برابر نہیں ہو سکتے تو پھر کوئی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ کی توجہات میری جانب متوجہ ہو گئیں، اب میں اپنے مطلب کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ ارشاد پروردگار یہ ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ صرف اللہ ولی اور رسول ولی ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ ولی ہیں جو حالت نماز میں زکوٰۃ عطا کرتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف کائنات کے امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے کہ تمام مفسرین متفق ہیں کہ اس آیے مجیدہ کا مصداق علی ابن ابی طالب۔ چنانچہ اس کے بعد بہت کوشش کی گئی انگوٹھیاں دینے کی، اس لیے کہ ہم کاپی رائٹ تو بڑے جلدی کرتے ہیں، لیکن آیت نہیں آ سکی اور وہ بہت پریشان رہے، چہرے اتر گئے۔ لیکن انتہائی باوثوق ذرائع سے عرض کر رہا ہوں، تفسیر ابن کثیر، تفسیر کبیر بھی کہا جاتا ہے، علامہ فخر الدین رازی بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں اور جو روایت درج کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے، جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہے کہ ان سے سچا
اور کوئی نہیں ہے بڑا کہ جس پر آسمان نے سایہ کیا اور زمین نے اٹھایا ہو۔ وہاں ایک میں بھی سوال کروں گا، یا رسول اللہ کیا ابو ذر سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں تھا؟ میں کہوں گا جب آپ یہ فرما رہے تھے تو کیا ذات گرامی علی موجود نہیں تھے؟ یقیناً سرکار کا یہی جواب آئے گا جب میں نے یہ کہا ہے کہ کوئی ابو ذر سے بڑا سچا نہیں ہے جس پر آسمان سایہ فگن ہوا ہو، جسے زمین نے اٹھایا ہو۔ اس سے مراد عام لوگ ہیں، نہ کہ مودت فی القربہ کے لوگ، عام لوگ۔ اس لیے یہ تو ہیں ہی صدیق جو طاہرکم تطہیرا کے مصداق ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت کرتے ہیں، علامہ فخر الدین رازی وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ کنت مع رسول اللہ فی المسجد، کہ میں رسول اللہ کے ساتھ موجود تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے میں جاء سائل، ایک سائل آیا اور نماز پڑھ رہے تھے، باقی لوگ کائنات کے امیر بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ سائل جب آیا اور اس نے سوال کیا، انا فقیر من ہو یؤتینی، کون ہے جو مجھے دے؟ سارے حالت نماز میں تھے اور بھی تھے، جب حالت نماز میں ہو تو اس نے کیا دینا؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سائل کوئی بے معرفتہ نہیں تھا کہ جس کو پتا ہے یہ حالت نماز میں ہے پھر بھی سوال کر رہا ہے۔ جیسے بی بی کے دروازے پہ کبھی کوئی اسیر بن کے آیا ہے، کبھی کوئی مسکین بن کے آیا ہے، کبھی کوئی یتیم بن کے آیا ہے، وہ کوئی عام مخلوق نہیں تھا، وہ جبرائیل تھا۔ کبھی جبرائیل کی شکل، جبھی مسکین آتا ہے، کبھی یتیم آتا ہے، کبھی اسیر کی شکل میں آتا ہے۔ چاہتے وہ سائل آیا، اس نے مانگا، کسی نے کچھ نہ دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں اس سائل نے کیا کیا؟ رفع رأسہ الی السماء، سر آسمان کی طرف اٹھایا اور دست دعا دراز کیے، اور دست دعا دراز کر کے کہتا ہے اللہم اللہم اشہد علی ہؤلاء، اے اللہ تو ان پہ گواہ رہنا، لم یؤتنی احد شیئا، ان میں سے کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا، علی ابن ابی طالب نے اپنی انگوٹھی آگے بڑھائی، اسے عطا فرمائی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی دعا سے پہلے بھی تو وہی علی ہے، دعا کے بعد بھی وہی علی ہے۔ پہلے مانگ رہا تھا، دے نہیں رہے تھے، آپ ادھر رابطہ کر رہا ہے، ابھی تو دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ نمازی سے مانگتا رہا تھا علی نے نہیں دیا۔ علی مانوی طور پر جہاں تھا، جب اس نے وہاں سے پکارا، جب اس نے وہاں رابطہ کیا جہاں معنوی طور پر علی ابن ابی طالب تھے، تب علی نے انگوٹھی عطا کی۔ آگے علامہ فخر الدین رازی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ادھر سے انگوٹھی جب علی نے دی نا، ادھر سے سائل چلا، ادھر سے جبرائیل چلا۔ کیا ترتیب ہے خوبصورت! ادھر سے سائل چلا لے کے، ادھر سے جبرائیل چلا، یہی آیہ مجیدہ لے کے آیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ آنے سے پہلے سلام کرتا ہے، ان اللہ تعالی یقرئک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام، اللہ آپ کو اپنے درود و سلام سے مخصوص کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ولایت منحصر ہے تین افراد میں، یا اللہ ولی ہے، یا اس کا رسول ولی ہے، یا وہ ولی ہے جس نے ابھی حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی ہے۔ علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں شان علی کیا اس سے کم ہو سکتی ہے کہ جس کی فضیلت کا معیار یہ ہے ایک انگوٹھی دے کر جس نے ایک نہیں 12 ولایتیں خرید لی ہیں۔
12 ولایتیں جس نے خرید لی. موضوع ذہن میں رہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب ولی موضوع ہے. چنانچہ اب کوشچن یہ ہے، اسلام کا سب سے پہلا جلسہ کہاں ہوا اور کس کے گھر میں ہوا؟ سرکار ابو طالب علیہ السلام برانتر صلوات. توحید کا، یعنی سرکار نے جب اعلان رسالت اور نبوت کرنا چاہا تو سب سے پہلا یعنی نبوت کا، ولایت کا، اس لیے کہ سرکار بھی مولا ہیں. اللہ مولا، یا اللہ بھی مولا ہے، سرکار دو عالم بھی مولا ہیں. اس کو میں کہتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ لفظ مولا کو سرکار سے متعلق اتنا معروف کر دیں کہ جب سرکار کے بارے معروف ہو جائے کہ محمد مولا تو پھر علی مولا سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. کہ اسلام کا پہلا جلسہ، نبوت کا پہلا جلسہ کہاں ہو رہا ہے توحید کا؟ مکہ میں، ابو طالب کے گھر میں. اب سوال یہ ہے کہ جلسہ ہے توحید کا، اور اسی مکہ میں توحید کا اپنا گھر بھی موجود ہے. آپ نہیں سمجھے؟ جلسہ توحید ہے لیکن توحید کا خانہ کعبہ اپنا بھی گھر موجود ہے، لیکن اللہ اپنا توحید کا جلسہ اپنے گھر میں نہیں کر رہا، ابو طالب کے گھر میں کر رہا. وجہ کیا ہے کہ خالق اپنا گھر چھوڑ کے توحید کا جلسہ چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے گھر میں کرے. توحید کا گھر ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کے ابو طالب کے گھر میں کیوں کر رہا ہے؟ اب تاریخیں پڑھیے، تاریخ طبری، سیرہ ابن ہشام، تاریخ اسلام اور بہت ساری تفاسیر ہیں، سب میں آپ کو ملے گا یہ جملہ. اس لیے نہیں کیا چونکہ اللہ کے اپنے گھر میں بت تھے. اس لیے کہ خانہ خدا میں بت تھے، اللہ کے اپنے گھر میں بت تھے، لہذا وہاں جلسہ توحید نہیں کیا. گویا جہاں اعلان توحید کرنا ہو وہاں غیر خدا ہو تو وہاں جلسہ نہیں ہو سکتا. اب سمجھیے گا، اب جو یہ کہتا ہے تاریخیں پڑھ کے کہ اللہ نے توحید کا جلسہ اپنے گھر نہیں کیا، ابو طالب کے گھر میں کیا، کیوں کیا؟ اپنے گھر میں بت تھے، لہذا جہاں بت ہو وہاں جلسے توحید نہیں ہوتا. تو پھر مشترکہ اعلامیہ یہی ملتا ہے کہ یہ وہ گھر ہے، یعنی عمران کے گھر میں کوئی بت نہیں تھا. رحمان کے گھر میں تھا. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اللہ پروردگار عالم نے جلسہ توحید ہے، سرکار دو عالم نے اعلان وحدہ لا شریک کرنا ہے اور رسالت کا بھی اعلان کرنا ہے، لیکن لنگر کا اعتماد، لنگر کا جو انتظام ہے وہ کون کر رہا؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں ہو رہا ہے. لہذا جو لنگر اور نیاز کے اہتمام کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں جیسے حضرت ابو طالب کے لنگر کا اثر تھا اسلام میں، وہی اثر موجود ہے. چنانچہ حضرت، وگرنہ اللہ اگر چاہتا جو بنی اسرائیل کے بے ادبوں کے لیے، ناشکروں کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتار سکتا، سید الانبیاء کی دعوت تبلیغ کے لیے وہاں سے من و سلوہ نہیں اتار سکتا. لیکن حکمت پروردگار یہ ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. وہ اللہ نے بتا دیا، ابو طالب کے گھر کا نمک چھلا کے بتا دیا کہ میں علی کے گھر کا نمک پہل اس لیے چھلا رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے بعد میں اس نمک کا نمک حلال کون ہے، کس کو یہ راز آتا ہے، کون اس کی پاسداری کرتا ہے. حضرت نے بیان فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ اور فلاح پا جاؤ. لیکن باقی جتنے آئے تھے مشرکین، انہوں نے سرکار کی ابھی دعوت سنی ہی نہیں تھی.
تقریر سنی نہیں تھی، تقریر سنے بغیر اٹھ گئے. اس کا مطلب ہے انہیں پتا ہے کہ کیا کہنے والے ہیں، اس لیے کہ محمد بھی مولا ہیں، ولی ہیں. گویا میں یہی کہوں گا کہ سرکار دو عالم کے اعلان سے پہلے وہ کیوں گئے؟ قرآن کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ انسان کے دل میں جب اچھا خیال آئے تو سمجھو اللہ کی طرف سے، جب برا وسوسہ آئے تو وہ شیطان کی طرف سے. چنانچہ سرکار کی دعوت سے پہلے ہی ان کا بھاگ جانا بتا رہا ہے. انہیں شیطان نے وسوسہ کر کے بتایا ہے کہ سرکار اپنی ولایت کا اعلان کرنے والے، اپنی ولایت کا اعلان کرنے والے. چنانچہ تیسرے دن، 2 دن تو وہ چلے گئے، تیسرے دن آپ نے تقریر فرمائی. سرکار نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. چنانچہ کیا خوبصورت تقریر کے بعد ادھر سے ابو لہب اٹھا. سرکار کی تقریر کے بعد یہ کیا ہو؟ بہت خوبصورت جملہ ایک مورخ نے لکھا، کہتے ہیں کہ ایک طرف سے ابو لہب اٹھا، ایک طرف سے ابو طالب اٹھا. ادھر سے ابو لہب اٹھا، ادھر سے ابو طالب اٹھا. ادھر سے مجسمہ شرارت اٹھا، ادھر سے پیکر شریعت اٹھا. ادھر سے بت پرست اٹھا، ادھر سے محمد کا سرپرست اٹھا. ادھر سے قذاب اٹھا، ادھر سے 14 سچوں کا باپ اٹھا. شہید محسن نبی کا کیا خوبصورت جملہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں حیدر ہو کے حسنین ہو کے سجاد خدا ہو. خدا علی کی رحمت کرے. حیدر ہو کے حسنین ہو کے سجاد خدا ہو، حیدر ہو کے حسنین ہو کے سجاد خدا ہو، باقر ہو کے جعفر ہو کے موسیٰ، باقر ہو کے جعفر ہو کے موسیٰ. رضا کے بعد محمد تقی ہو کے علی نقی، رضا کے بعد محمد تقی ہو کے علی نقی ہو. یا حسن عسکری انجم بقبا ہو، یا حسن عسکری انجم بقبا ہو، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو. ہر جز اس کا غالب سے ملے گا. اس خاندان کے ہر فرد کا شجرہ ابو طالب. ادھر سے قذاب اٹھا ابو لہب، ادھر سے 14 سچوں کا باپ اٹھا. جلال میں حضرت ابو طالب، اور اس سے کہا اسکت یا حمار. تاریخ کی جو لے سرکار حضرت ابو طالب نے ابو لہب سے کہا اسکت یا حمار. جس کو سمجھ نہیں آیا میں ترجمہ کیے دیتا ہوں. فرمایا اے گدھے چپ کر جا. اس کا مطلب یہ ہے توہین رسالت کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ جس نے دیا ہے وہ ابو طالب ہے. فرمایا جو میرے محمد کے مقابل میں آ جائے وہ گدھا ہوتا ہے، اور اگر کوئی گدھے کے اوپر سوار ہو کے آ جائے کہا اس کو دیا ہمار چپ ہو جا. اور ادھر کہا اپنے بھتیجے کو کم یا سیدی و مولائی. شان ابو طالب صلی اٹھا کے کہا. ادھر سے اسے دبا کے بیٹھایا ابو لہب کو، ادھر سے بڑے پیار سے اپنے بھتیجے کو اٹھایا. کم یا سیدی و مولائی، اٹھ اے میرے سردار، اے میرے مولا. موضوع ذہن میں رہے. اعلان ولایت کر اور فرماتے ہیں قم یا سیدی و مولائی بلغ ما انزل الیک من ربک. پہنچا دے اللہ نے جو تیرے اوپر نازل کیا ہے. ابھی محمد مصطفیٰ نے کہا نہیں تھا، ابو طالب کی زبان سے جو جملے نکلے تھے اللہ کو اتنے پسند آ گئے، قرآن کا حصہ بنا دیا. فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. جب کہا یا سیدی و مولائی یقیناً آواز قدرت آئی ہوگی. اے ابو طالب
تو نے صرف میرے محمد کو ایک مرتبہ مولا کہا ہے. یاد رکھنا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. آج تو نے میرے محمد کو مولا کہا ہے، اور اگر کر 1,20,000 کے مجمع میں میں محمد سے علی کا ہاتھ پکڑوا کے مولا نہ کہوں تو میں خدا خدا نہیں. اب سنیے، بلغ ما انزل الیک، کس کو پہنچا؟ اوحا الی ربک ما اوحا، اوحا الی ما اوحا، جو پہلے تیرا رب وحی کر چکا ہے. کہاں کی ہے؟ شب معراج. شب معراج. اور یہ حضرت سلمان کا جملہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سرکار سے خود پوچھا، یا رسول اللہ ان کنت اہلا لذالک حدثنی بعض کلماتہ. جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو وہاں جو باتیں ہوئیں، اگر میں اس اہل ہوں تو مجھے سنا سکتے ہیں چند ان کنت اہلا، اگر میں ان جملوں کے اہل ہوں تو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی معراج کے جملے سننے کا اہل نہیں تھا. چنانچہ حضرت نے پہلے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی نااہل تو نہیں، اس لیے کہ اگر کسی کے معیار سے گفتگو بلند ہو جائے فائدے کے بجائے نقصان دیتی. حضرت نے فرمایا کہ جب میں پہنچا عرش اولا پہ، اس لیے کہ خانہ کعبہ یہ شبیہ ہے بیت معمور کی. بیت معمور شبیہ ہے ذرہ کی، ذرہ شبیہ ہے عرش کی، وہ اس سے 4 گنا بڑا. فرمایا جب میں وہاں پہنچا تو عرش الہی میں ایک مرتبہ زلزلہ آنے لگا. آواز قدرت آئی، اے میرا حبیب ماذا فعلت، کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگے میں نے کہا اے اللہ تیرا عرش آ گیا ہے، میں اپنے جوتے اتار رہا ہوں. نالین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے صلی اللہ علیہ جوتے اتار رہا ہوں. اب سنیے سرکار فرماتے ہیں جو آواز قدرت آئی، آواز قدرت کیا تھی؟ اے میرا حبیب تقدم علی بساط العرش بنالین وَيَتَشَرَّفِ الْعَرْشَ بِغُبَارٍ عَلَيْهِ. اے میرے حبیب اپنے جوتوں سمیت میرے عرش پہ آ اور اپنے جوتوں کی گرد کی قسمت سے میرے عرش کو محروم نہ رکھ. اپنے جوتوں کی گرد کی شرافت سے میرے عرش کو محروم نہ رکھ. سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا، اے سلمان پہلے میں نے گفتگو شروع کی. کیا شروع کی گفتگو؟ اب یہاں ایک اور جملہ سن لیجئے. یہ جملہ ہے جنابی المودت کا، کہ سرکار جب وہاں پہنچے اور واپس آئے معراج سے تو کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ سے معراج میں اللہ نے کس لہجے میں گفتگو فرمائی؟ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا آواز آئی، میں نے کہا اے اللہ یہ تو ذات توحید بول رہا ہے یا میرا بھائی علی بول رہا ہے؟ آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب احمد میں کون ہوں؟ انا الذی لیس کمثلہ شیء، میں وہ ہوں جس کی مثل کائنات کی کوئی شے نہیں ہے. کہا یہ آواز تو میرے بھائی علی کی ہے. آواز قدرت آئی، اے میرا حبیب میں تیرا خالق ہوں، میں تیرے دل کا رازدار ہوں، میں جانتا ہوں کہ تیرے دل میں سب سے زیادہ جس کی محبت تھی میں نے اس کے لہجے میں آواز کو خلق کیا تاکہ تیرا دل مطمئن ہو جائے. تاکہ تیرا دل مطمئن ہو جائے. حضرت فرماتے ہیں میں نے جملہ
آغاز کیا، میں نے کہا اے میرے اللہ، الہی و ربی و سیدی و مولائی، اتخذت ابراہیم خلیلا وکلمت موسیٰ تکلیما وآتیت سلیمان ابن داؤد ملکا وماذا آتیتنی. بسم اللہ. اے اللہ، اتخذت ابراہیم خلیلا، اے اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا، دوست بنا لیا. وکلمت موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے خود کلام کر لی. وآتیت سلیمان ابن داؤد ملکا عظیما، ایک عظیم ملک دے دیا. وماذا آتیتنی، میں جو تیرا حبیب ہوں مجھے کیا دیا. بسم اللہ، توجہ چاہیے. میں جو تیرا حبیب ہوں مجھے کیا دیا. حضرت فرماتے ہیں آواز قدرت آئی ہے، میرا حبیب اپنے آپ کو ابراہیم سے نہ ملا، سلیمان سے نہ ملا، موسیٰ سے نہ ملا. پھر آواز قدرت آئی. حضرت بیان فرماتے ہیں، یہ سرکار کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب اتخذت ابراہیم خلیلا و اتخذتک حبیبا. اتخذت ابراہیم خلیلا و اتخذتک حبیبا وکلمت موسیٰ تکلیما علی بساط الطور وکلمتک علی بساط النور وآتیت سلیمان ابن داؤد ملکا فانیا وآتیتک ملکا باقیا وآتیتک سلیمان آصف وسیع وآتیتک علیا وسیع. فرمایا اے میرے حبیب اتخذت ابراہیم خلیلا، میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. واتخذتک حبیبا، اور تجھے اپنا حبیب بنایا. دوست جتنا بھی قریبی ہو وہ دروازے سے باہر ہوتا ہے، حبیب تو اپنا ہوتا ہے، اس کا تو گھر سے کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. پھر فرمایا کلمت موسیٰ علی بساط الطور وکلمتک علی بساط النور، میں نے موسیٰ سے کوہ طور پہ بات کی، تجھ سے بات کر رہا ہوں بساط نور پہ. توجہ چاہوں گا اس جملے میں. طور ہے پتھروں کا مجموعہ، عرش الہی ہے نور. فرمایا جتنا پتھر میں اور نور میں فرق ہے، جتنا پتھر میں اور نور میں فرق ہے اتنا تیرے میں اور موسیٰ میں فرق ہے. جتنا پتھر میں اور نور میں فرق ہے اتنا تیرے میں اور موسیٰ میں فرق ہے. جو اللہ کا نبی موسیٰ کلیم اللہ ہونے کے باوجود میرے حبیب کے سامنے پتھر جیسا لگ رہا ہے، جس نے کبھی پتھر کو پوجا نہیں ہے لیکن جو پوجتا رہا ہو وہ محمد جیسا کیسے ہو سکتا ہے. وقت انتہائی تیزی سے گزر رہا ہے، میری خواہش ہے کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معروضات پیش کرو. چنانچہ پھر فرمایا آتیت سلیمان ملکا فانیا، ملک فنا ہونے والا ملک دیا، وآتیتک ملکا باقیا، باقی رہنے والا دیا. پھر فرمایا آتیت سلیمان آصف وزیرا وآتیتک علیا وسیع، آصف ابن برخیا جیسا وسیع دیا میں نے سلمان کو اور تجھے علی جیسا دیا. فرمایا اگر کروڑوں سلمان پیدا ہوں، کروڑوں دفعہ مر جائیں، پھر پیدا ہوں، پھر مر جائیں، اور سلمان اور تمہارے درمیان یہ فاصلہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ آصف ابن برخیا کے پاس تھا ایک اسم اعظم. اللہ کے کل ہیں 73، ایک خالقیت کا اس کے پاس ہے 72، علی ابن ابی طالب کے پاس. اور پھر فرمایا جو ایک فضیلت ایسی ہے جو اقوام عالم میں نہ اللہ نے کسی کو دی ہے اور نہ دے گا. فرمایا اللہ نے صرف علی کو اپنے گھر میں پیدا کرا. اس لیے شاعر کا خوبصورت جملہ ہے، وہ یہ کہتا ہے علی کا آغاز بھی علی ہے، علی کا انجام بھی علی ہے. علی کا آغاز بھی علی ہے، علی کا انجام بھی علی ہے. تم اشیر ہی سے نہ لڑ سکے تو غدیر سے کس طرح لڑو گے؟ اشیر ہی سے نہ لڑ سکے تو غدیر سے کس طرح لڑو گے؟ 1000 خرچے 1000 پردے کیے ہیں تم نے اس واسطے کہ یہ لکیر مٹ سکے نہیں. فرمایا تم لکیر ہی سے ڈرے ہوئے ہو تو امیر سے کس طرح لڑو؟
امیر سے کس طرح لڑو گے؟ چنانچہ وہ دیوار میں شق آیا اور علی ابن ابی طالب کی وجہ سے آیا، اور انتہائی نازک مرحلے میں گزر چکا ہوں میں، اور کوشش ہے کہ میں اپنی معروضات کو کمپلیٹ کروں۔ چنانچہ یہاں سرکار دو عالم کو ارشاد پروردگار ہوا، اپنے گفتگو باقی کو میں نے کل کے لیے متصل کیا۔ مقام ولایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد پروردگار یہ، اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کر، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي فَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي فَتُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي۔ اے میرے حبیب یاد کر اس وقت کو کہ حضرت عیسیٰ کیا کرتے تھے، مٹی، گیلی مٹی کا ایک شکل میں پرندہ بناتے تھے میری اجازت سے، پھر دوبارہ اجازت لے کر اس میں پھونک بھرتے تھے، پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا۔ پھر اگر کسی کوڑی کو شفا دینی ہوتی تھی پھر مجھ سے اجازت لیتے، پھر مردے کو زندہ کرنا ہوتا پھر اجازت لیتے۔ میرے خیال ہے مطلب سمجھا نہیں سکا۔ اذن کا مطلب ہوتا ہے اجازت لینا۔ شان حضرت عیسیٰ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس وقت کو یاد کیجئے اے میرا عیسیٰ کہ جب آپ کیچڑ کا ایک پتلا سا بناتے تھے پرندے کا، پھر دوسری مرتبہ پھر اجازت لی، یعنی کہ مٹی کا پتلا بنانے کے لیے ایک اجازت چاہیے، پھونک مارنے کے لیے دوسری اجازت چاہیے، برس والے کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر اجازت چاہیے، مردے کو قبر سے اٹھانے کے لیے پھر اجازت چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ہے 1,23,999 انبیاء کی خاصیت کہ انہیں جو کام کرنا ہوتا ہے اولی العزم ہے، روح اللہ ہیں، لیکن جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے اللہ سے اجازت لیتے ہیں۔ ہر مرحلے میں اولی العزم ہے، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں یہ 1,23,999 انبیاء کی خاصیت یہ ہے کہ ادھر اللہ سے اجازت لیتے ہیں اور ادھر کام کو انجام دیتے ہیں۔ اور مورخ نے لکھا ہے کہ یہ شان ہے 1,23,999 انبیاء کی، اور شان محمد مصطفیٰ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ اے میرے حبیب باقی انبیاء کو ہر کام کے لیے اجازت شرط ہے، وہ قدم قدم پہ اجازت لے کے کام کرتے ہیں۔ اے میرے حبیب میں نے تجھے ایک دم ساری اجازتوں کا مالک بنا دیا ہے، اب تو چاند کو 2 ٹکڑے کر تو تیری مرضی ہے، سورج کو پلٹا دے تیری مرضی ہے، ستارے کو اتار لے تیری مرضی ہے، گو سے کلمہ پڑھوا لے تیری مرضی ہے، کسی کو سینے سے لگا لے تیری مرضی ہے، حسنین کے لیے گھوڑا بن جا تیری مرضی ہے، شانے پہ اٹھا لے تیری مرضی ہے، کسی کو سینے سے لگا تیری مرضی ہے، کسی کو قومو انی کہہ کر محفل سے اٹھا دے تیری مرضی ہے، ارے کسی کا ہاتھ پکڑ کے من کنت مولا کہہ دے یہ تیری مرضی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ساری اجازتوں کا مالک تجھے بنا دیا ہے، بار بار اجازت کی ضرورت نہیں پڑے گی، انہی اجازتوں کا وارث ہے علی ابن ابی طالب، وارث محمد مصطفیٰ جو ہیں۔ اب آئیے ایک جملہ اور زحمت تمام، چند افراد آئے ایک کھیل کھیلنے علی کے سامنے، ایک بندے کو ڈبے میں بند کر کے لے آئے، کہا یا علی یہ مر گیا، جنازہ پڑھ دیجئے۔ سامنے رکھا اور پوچھا، ولی سے پوچھنا ضروری ہے اور 3 مرتبہ اتمام حجت کے لیے پوچھنا ضروری ہے۔ کہا یہ مر گیا میں جنازہ پڑھ دوں؟ کہا جی مر گیا، پڑھ دیجئے۔
پھر پوچھا مر گیا ہے میں پڑھ دوں؟ مر گیا ہے پڑھ دیجیے. حضرت نے جنازہ پڑھ دیا. جو نہیں مرا ہوا تھا وہ بھی مر گیا. بعد میں اٹھانے لگے, اٹھ نہ اٹھے. ایک تاریخی جملہ علی ابن ابی طالب نے فرمایا, اب اٹھا رہے تھے, اٹھ نہیں اٹھ رہا تھا. اب علی ابن ابی طالب نے فرمایا یہ کبھی بھی نہیں اٹھے گا, کبھی بھی نہیں اٹھے گا. کہا کیوں؟ باقی جو مر جاتے ہیں وہ نہیں اٹھتے, آپ کے پاس اعجاز عیسوی نہیں ہے, اعجاز مصطفوی نہیں ہے. کہا یہ کبھی بھی نہیں اٹھے گا. کہا کیوں؟ کہا باقی مارے ہوئے تھے اسرائیل کے, اس لیے کہ جب کوئی مرتا ہے اس کا جسم مرتا ہے, روح باقی رہتی ہے. قیامت کے دن وہی روح دوبارہ بدن میں آئے گی, زندہ ہو جائے گا. تو جسے جبرائیل مارتا ہے اس کا جسم مرتا ہے, روح باقی رہتی ہے. جسے علی مارتا ہے اس کا جسم بھی مر جاتا ہے, روح بھی مر جاتی ہے. فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ جبرائیل کا مارا ہوا ہے وہ جبرائیل کا مارا ہوا ہے, یہ بغض حیدر کا مارا ہوا. باقی سارے اٹھیں گے, محشر کو یہ نہیں اٹھے گا. اس کی جسم کے ساتھ روح بھی مر گئی, روح بھی مر گئی. پیغام آج کی مجلس کا, امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں وقت انتہائی تیزی سے گزر رہا ہے. حضرت بیان فرماتے ہیں شیعتنا من شیعنا, ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری پیروی کرے. وقتدا بآثارنا, ہمارے قدموں کے نشانوں پہ چلے. واتبع اعمالنا, ہمارے اعمال کو فالو کرے. اس کا مطلب ہے کہ امام نے کوئی عمل بھی کر کے دکھایا, کوئی راستہ بھی چل کے دکھایا جس پہ چلنا ہے. چنانچہ یہ دو لفظ ہیں, ایک ہے امام اور ایک ہے شیعہ. امام کہتے ہیں آگے آگے چلنے والے کو, شیعہ کہتے ہیں اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے. ہر بندہ دنیا میں کسی نہ کسی کے پیچھے چل رہا ہے. جو جس کے پیچھے چل رہا ہے وہ اس کا شیعہ ہے, اور جو جس کے آگے چل رہا ہے وہ اس کا امام ہے. گویا دنیا میں شیعہ بھی بہت ہیں, امام بھی بہت ہیں. اس لیے حضرت نے فرمایا ہر شیعہ کامیاب نہیں ہے, ہر امام کامیاب نہیں. امام صرف علی کامیاب ہے, شیعہ صرف وہ کامیاب ہے کہ جو علی کا شیعہ, علی کا شیعہ. چنانچہ اس لیے فرمایا کہ جو ہمارے نقش قدم پہ چلے وہ ہمارا شیعہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے کوئی نقش بتایا ہے, گفتگو کر کے بتایا کہ ہم ایسی گفتگو کرتے ہیں تم ایسی گفتگو کرو. عمل کر کے دکھایا ہم ایسے کرتے ہیں تم ایسے کرو. اور اگر امام کا عمل اور ہو, شیعہ کا عمل اور ہو, پھر یسوع دزلے مجھے یہ کہنا پڑے گا, اگر امام کا عمل اور ہے شیعہ کا عمل اور ہے تو مجھے کہنا پڑے گا یہ جس کے پیچھے چل رہا ہے اس کا شیعہ تو ہو سکتا ہے, لیکن علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا. علی کا شیعہ وہی ہے جو علی کو فالو کرے. دیکھو جب وہ بولتا ہے اگر اس کی زبان سے لؤلؤ اور مرجان نکل رہے ہیں, پھول نکل رہے ہیں, سمجھو علی کا شیعہ. اگر اس کے دہن سے آگ برس رہی ہے سمجھو فقیر شام کا شیعہ ہے. اسی لیے فرمائے جو جس کو فالو کر رہا وہ اس جیسا ہے. لہذا اس دنیا میں سب سے بڑی غداری یہ ہوتی ہے کہ جھنڈا کسی اور ملک کا ہو اور میچ کسی اور ملک کی طرف سے کھیل رہا ہو. یہ دنیا میں بہت بڑی خلاف ورزی ہوتی ہے. لہذا جس نے اسے کھلانا ہوتا ہے اپنے پرچم کے سائے میں پہلے اسے نیشنلٹی دیتا ہے. جو علی کے پرچم کے سائے تلے ہے اسے علی ہی کو فالو کرنا, بتانا ہے میرا کردار کیا. اسی لیے
چھٹے امام فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا کہ جب ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہو اور وہ کہیں گے کہ صادق آل محمد کیسے تھے؟ فرمایا وہ آپ کو دیکھ کر ہمارے بارے اندازہ لگائیں گے، لہذا اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ تمہیں دیکھ کر امام کی یاد آ جائے۔ اور ایسے ہی 72 کردار تھے کربلا میں، ہر ایک ولی خدا تھا، ہر ایک کے چہرے سے روحانیت ٹپک رہی تھی۔ آج جناب قاسم کے مصائب مجھے پڑھنا، کل میں جب یہاں سے نکل رہا تھا ایک اسی کے لگ بھگ عمر تھی ایک نوجوان کی 15 سال کی، مجھ سے پوچھتے آغا صاحب پہلے جب میں چھوٹا تھا مجھے مصائب سمجھ نہیں آتے تھے، اب جیسے جیسے میں بڑا ہوا ہوں آپ مصائب پڑھتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ عزادارو آپ اور ہم نے تو کب سے رونا شروع کیا ہے؟ جب سے حسین کربلا میں شہید ہو، لیکن ہائے عظمت تیری اے زینب کبریٰ، جب سے پیدا ہوئی ہے نا علی کی بیٹی رو رہی۔ آپ کہیں گے کہ رونا تو سارے بچے روتے ہیں، لیکن علی کی بیٹی صرف رو نہیں رہی تھی، کچھ پڑھ بھی رہی تھی، بول بھی رہی تھی۔ جب علی کی بیٹی دنیا میں آئی نا 3 جملے بولتی تھی، واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ محمدہ، واہ حسینہ، کہ یہ جملے تھے نا، جب یہ جملے سنے نا میری آقازادی بی بی زہرا نے بابا کو بلایا، بابا بیٹی میری جو ایسے جملے بولتی ہے میرا جگر پسیج رہا ہے، آئیے میری بیٹی کو چپ کرائیے۔ سرکار دو عالم آئے اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں اسکتی یا ام المصائب۔ پہلے دن جو سرکار دو عالم نے لقب دیا نا اسکتی یا ام المصائب، اے مصیبتوں کی ماں چپ کر جا، لیکن چپ نہیں فرما رہی ہے، فرمایا مجھ سے نہیں چپ کر رہی۔ اتنے میں فرمایا بابا علی مرتضیٰ کو بولا، بابا آئے اور پنگھوڑے پہ جھک کے فرماتے ہیں اسکتی یا ام المحن، اے دکھوں کی ماں چپ کر جا، لیکن زہرا کی بیٹی چپ کرنے کو نہیں آ رہی۔ امام حسن آئے نا اور وہ فرماتے ہیں اسکتی یا اختہ، اسکتی یا کعبۃ الرضایا، اے رازوں کے کعبے چپ کر جا، لیکن بی بی چپ نہیں کر رہی۔ نہ جانے اس بی بی کا حسین سے کیا رشتہ ہے۔ جب دیکھا نا گھر کے سہنے نانا بھی رو رہے ہیں، بابا ماما اور بھیا بھی رو رہے ہیں، ادھر سے جب کربلا کا غریب آیا نا اور آ کے بی بی فضہ سے پوچھتے ہیں اے بی بی یہ سارے سردار کیوں رو رہے ہیں؟ بی بی فضہ سر پہ ماتم کر کے کہتی ہے نہ ہوتی فضہ نہ دیکھتی یہ منظر، کہا جب سے تیری بہن دنیا میں آئی ہے نا تو رو رہی ہے، کہا اے پھوپھی اماں، اے اماں انہیں کیا پتا کہ غریبوں کو چپ کیسے کراتے، کوئی کشور نبوت کا بادشاہ ہے، کوئی امامت کا بادشاہ ہے، برواتے ہیں کوئی ملکہ عصمت ہے، انہیں کیا پتا غریبوں کو چپ کیسے کراتے ہیں۔ عزادار غریب کربلا جیسے ہی سامنے ہوئے نا فرماتے ہیں اختہ اس کو دی حاضی الحسین کربو بے بالا، اے میری بہن چپ کر جا یہ کربلا کا مظلوم حسین ہے۔ عزادارو زینب چپ کر گئی اور آنکھیں کھولی۔ ایک راوی نے لکھا ہے کہ پتہ نہیں آنکھوں میں کیا اشارہ کیا، کہا کہ زبان حال سے یہ کہا ہوگا اے میرا بھیا آج میں رو رہی ہوں نا تو نے میری آنکھیں کھلوائی ہیں، کل جب میرے سر سے ردا ہٹ جائے گی نا تو نوکے سنا پہ ہوگا تو آنکھیں بند نہ کرنا، دیکھنا زینب کیسے اجڑ گئی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو بچپنے میں ایک زانو پہ امام حسن کو بیٹھایا سرکار نے، ایک پہ مولا حسین کو بیٹھایا، بار بار مولا حسین کے گلے کے بوسہ لیتے اور مولا حسن کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے۔ مولا حسین نے شکایت کی ماما کیا وجہ ہے، نانا میرے بھیا کے ہونٹوں کے بوسے لیتے اور میری گردن کے بوسے لیتے ہیں۔ چنانچہ کہا ابھی بابا سے پوچھ لیتے ہیں۔ ارے بی بی گئی اور کہا میرا بیٹا حسین کہتا ہے میرے ہونٹوں کے بوسے کبھی نہیں لیے۔ ارے سرکار روئے، فرماتے بیٹی زہرا نہ خود رو نہ مجھے رلا،
میں حسن کے ہونٹوں پر اس لیے بوسہ دیتا ہوں تاکہ کل کوئی زہر دیتے وقت یہ تو خیال کرے یہ بوسہ گاہ رسول تھی، اور حسین کے گلے پہ اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ کل جب شمر خنجر چلائے نا کم از کم یہ تو کہے یہ بوسہ گاہ رسول ہے۔ آج رکم اللہ عزادارو دو جملے امام حسن کے ایڈ کرتا ہوں حضرت قاسم کے ساتھ کہ جب حضرت کو زہر ملا نا جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئے، امام حسن رونے لگے نا تو امام حسین ان کو دیکھ کر رو رہے تھے۔ امام حسن نے پوچھا بھیا حسین تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا آپ کی حالت زار رلا رہی ہے، اور فرمایا ہے بھیا حسین میرے تو جگر کے ٹکڑے کٹ کے نکل رہے ہیں نا، ایک منظر وہ آئے گا کہ تیرے جگر پارے کربلا میں کٹ کٹ کے گرے گی۔ ادھر سے جب بہن زینب کے آنے کی آہٹ آئی نا مولا حسن کو اپنی زہر بھول گئی، کہا بھیا حسین ان جگر کے ٹکڑوں پہ ذرا کپڑا دے دو نا، میری بہن زینب آ رہی ہے کہیں میرے جگر کے ٹکڑے نہ دیکھ لے۔ میں کہوں گا بی بی زینب بڑی خوش قسمت ہے ابھی حسین موجود ہے، ارے ٹکڑوں پہ کفن دیا جا رہا ہے۔ ارے کیا ہوگا کہ کل جب کربل کے میدان میں اور ٹیلے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی ہوگی اے عمر سعد اتنظرو ویقتل ابی عبداللہ، تو دیکھ رہا ہے اور حسین ذبح ہو رہا ہے۔ جب حسین کو حسن کو مولا کو زہر ملی نا اور فرمایا سینے میں آگ لگی نا تو فرماتے ہیں ام فروا میں نے نانا سے سنا ہے کہ اولاد سینے کی ٹھنڈک ہوتی ہے، ذرا میرے قاسم کو لے آنا میرے سینے پہ ڈال۔ جیسے ہی سوئے ہوئے قاسم کو سینے پہ سلایا بچہ ایک طرف رویا، رو کے چیخ بلند کی، کہا ماں مجھے کس جگہ سلا دیا ہے اتنی گرم جگہ؟ فرمایا بیٹا تیرے باپ کا سینہ آج کی رات کا مہمان۔ آج رکم اللہ وصیتیں شروع کی اور ایک تعویذ باندھا قاسم کے بازو کے ساتھ، اور فروا کو وصیت کی کہ جب میرے بھیا حسین پہ کوئی مشکل آئے نا اس تعویذ کو کھول۔ چنانچہ عزادارو جب شب عاشور آئی نا تو اصحاب الیمین کی روایت ہے کہ تینوں شہزادے کھڑے تھے، ایک طرف عباس ہے ایک طرف علی اکبر ہے، بیچ میں قاسم ہے۔ عباس نے کہا اکبر کل جب رن پڑے گا نا پہلے تو نہ جانا میں جاؤں گا، آپ کے جانے سے میرے بابا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ علی اکبر نے فرمایا چچا عباس آپ نہ جائیے گا، آپ کے جانے سے میرے بابا کی کمر کا زور ٹوٹ جائے گا۔ ارے قاسم بول کے کہتا ہے اے میرا چچا آپ ہی نہ جانا، بھیا اکبر تو بھی نہ جانا، ارے میرا تو باپ ہی نہیں ہے میں یتیم ہوں، پہلے میں چلا جاؤں گا۔ آج رکھو اللہ سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے۔ جب سب کے نام گنائے نا میرے آقا زادے نے حبیب تو بھی کل چلا جائے گا، جون زہیر علی اکبر عباس، ابھی انتظار تھا شہزادے قاسم کو میرا نام آئے گا۔ جب کوئی نام نہیں آیا نا اپنے خیمے میں جا کر کونے میں بیٹھ کے رونے لگ پڑا۔ ادھر بی بی ام فروا آئی، کہا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ کہا چچا نے نام لیا ہے ان میں کوئی میرا نام نہیں۔ ابھی جناب ام فروا بیٹے قاسم کو لے کر مولا کی بارگاہ میں آئی اور آ کر کہتی ہے میرا آپ سے ایک سوال ہے، بتائیے کیا آپ کے نانا کی شریعت میں بیوہ کی قربانی قبول نہیں ہو سکتی؟ قاسم کو ساتھ لگایا سینے کے اور پوچھتے ہیں قاسم بیٹا صرف تو ہی نہیں کل میرا اصغر بھی کام آ جا۔ غیرت ہاشمیہ جلال میں آئی، قاسم کہتا ہے حل یسلون الی الخیام، کیا دشمن خیام کے اندر آ جائے گا؟ کہا دشمن نہیں میں خود اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لے جاؤں گا۔ ادھر مولا نے جب اجازت مانگی نہ نہیں دی، چند لمحے کے لیے اپنے بازو قاسم کے گلے میں ڈالے، روایت یہ بتاتی ہے کافی دیر تک روتے رہے۔ پھر ادھر میرا مولا حسین کھا کے کربلا پہ گر گیا، کہتا ہے حسن کی نشانی میں تجھے کیسے روانہ کروں، تجھ سے مجھے بھیا حسن کی خوشبو آتی ہے۔ اور جب یاد آیا نا قاسم کو تعویذ کھولا
وہ خط لا کے جب مولا حسین کو دیا نا، جب خط کھولا کیا لکھا؟ من حسن ابن زہرا الہ حسین ابن زہرا۔ آج رکو اللہ، ایک جملے کی زحمت ادادار وقت کافی ہوگی۔ شہزاد قاسم جب جانے لگا نا، بی بی ام فروا نے ایک صندوق کھولا، بابا حسن کا امامہ نکالا، کہا مولا آپ خود ہی امامہ پہنائیے۔ حسن کا امامہ پہنایا، تحت الحنک باندھی، اور اس کے بعد کرتے کو درمیان سے چیر دیا۔ قاسم پوچھتے ہیں چچا یہ کیوں کیا ہے؟ کہا بیٹا قاسم، عرب کا دستور یہ ہے جو یتیم ہونا، جس کا باپ نہ ہو، اس کے لباس کو چیر دیا جاتا ہے، پتہ چلے کہ یہ یتیم جا رہا ہے۔ ابھی پیر رکاب پہ نہیں پہنچتے تھے، ادھر الحافظ والحفیظ کی صدا آئی، الحافظ والحفیظ کی صدا۔ اور علامہ اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے ہیں کہ جب تک قاسم زین ذوالجناح پہ تھا نا تو قاسم تھا، لیکن جب زین سے زمین پہ آیا قاسم منتشر ہو گیا۔ عزادارو ادھر سے جب بلایا نا، یا اماں ادرکنی، میرے چچا میری مدد کو آئیے، حسین اتنی جلدی گئے جیسے شکرہ شکار پہ جاتا ہے، لیکن حسین کے جانے سے پہلے مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ چکے تھے، مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑ چکے تھے۔ عزادارو جب قاسم کے سینے پہ گھوڑے کی ٹاپ آتی نا، کہتا میرا چچا میری مدد کو آئیے۔ جب پہنچے قاسم کا سر گود میں رکھا، نبض پہ ہاتھ رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قاسم تیرا چچا تیری آواز پہ لبیک نہیں کر سکا۔ عزادارو آخر جملہ اگر تکلیف ہو تو مجھے معاف کرنا، اب حسین نے قاسم کا لاشا کیسے اٹھایا ہے؟ جس پہ گھوڑے بھاگ گئے تھے پامال ہو گیا لاشا۔ وہ لکھتے ہیں کہ حسین سر کی طرف سے اٹھاتے نا، ٹانگوں سے زمین پہ گر جاتے، ٹانگوں سے اٹھاتے سر سے زمین پہ گر جاتے۔ عزادارو ایک راوی نے یہ لکھا ہے حسین نہ اٹھا سکے، اپنی عبا کو کربلا کی ریت پر بچھا دیا۔ اب نہ جانے کیا روایت کے جملے ہیں، کہاں کہاں سے قاسم کو تلاش کیا، عبا کو دوش پہ اٹھایا، آج اس مقام پہ جو فروا کا خیمہ تھا، فروا نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ بی بی فضا سے کہتے ہیں، فضا فروا سے کہو تیرے قاسم کی لاش آ گئی۔ فروا نے سر اٹھایا، کیا دیکھا؟ ٹکڑے ٹکڑے قاسم کی لاش، ایک بہن کی آخری، اور کہا قاسم تیرے بابا کے جگر کے بھی ٹکڑے ایسے ایسے بکھر گئے تھے۔ ماتم حسین، یا حسین یا حسین۔ یہ دفن دیکھا بدلاش ہوندی، تے آندا بند وچ میں